کہ اللہ میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاک پیغمبر سونے پیغمبر خوبصورت پیغمبر کے حسن و جمال سے ان کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں، وہ پیغمبر کتنا حسین ہے، وہ پیغمبر کتنا جمیل ہے۔ کسی صحابی نے میرے پیغمبر کے حسن کو دیکھا، اشک بہار ہو گئے، زبان پہ جاری ہو گیا، زبان پہ جاری ہو گیا۔ او پیارے سونیا، رب نے تجھے کیسا خوبصورت بنا دیا، باسنا منکا لم ترکت عینی۔ او میرے آقا، آپ جیسا سونا اس سے پہلے میں نے اپنی گناہگار آنکھ سے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ آپ سے خوبصورت نہ اس سے پہلے کسی نے جنا، نہ قیامت تک کوئی ماں ایسا خوبصورت بچہ جن سکے گی۔ آپ جیسا خوبصورت حسین و جمیل جن کے تمثل و وسیلے سے صحابہ کرام دعا فرمایا کرتے تھے، اس صحابی نے دعا کی، رب العالمین میں آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاک پیغمبر سونے حضور کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین میری دعا قبول فرما لے۔ آنکھیں کھلی، دیکھا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سامنے تشریف فرما، اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو بوسہ دے دیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پیارے صحابی، سونے صحابی، جب کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، جب کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، جب تو بیمار ہو جائے، جب کوئی ضرورت پیش آ جائے، پسند رکعتین 2 رکعتیں پڑھنا، اپنے رب سے سوال کر لینا۔ رب محمد کی قسم، مجھے اپنی شانوں کی قسم ہے، میرا رب کبھی تیرے ان 2 رکعتوں کی وجہ سے، تیری ان دعاؤں کی وجہ سے کبھی میرا رب تجھے معلوم نہیں کرے گا، بلکہ نوازشات کی بارش فرما دے گا۔ تو جب مانگنا ہے تو کیسے مانگنا ہے؟ 2 رکعتیں پڑھ کے اللہ سے سوال کرنا۔ اور یہ طریقہ کہاں سے ہے؟ بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بھائیو اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں، اللہ سے ہدایت مانگیں گے، اللہ سے اپنی ہر ضرورت مانگیں اللہ سے۔ پھر اس طرح کیا ہوتا ہے، میں اگر شاہ صاحب سے مانگتا ہوں یا یہاں کوئی بعض بیٹھے ہیں جن سے میرا تعلق ہے، میں بلا جھجک ان سے مانگنا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے ان کے پاس پیسے بھی ہیں، یہ دے بھی دیں گے اور مجھے کبھی رسوا بھی نہیں کریں گے۔ وقت کتنا ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے رسوا بھی نہیں کریں گے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات ہے دے بھی دیں گے، کیونکہ کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں رہتی۔ تو جب بندہ کسی سے مانگا کچھ نہ ہو، پہلی مرتبہ کوئی کہے کہ آپ جائیں، یہ بڑے سخی ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے دین، پھر بھی جھجک رہتی ہے، کیا پتہ آگے سے کوئی ناگواری نہ آ جائے، پیشانی پہ بل نہ پڑ جائیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، رب کی سونی شان ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے صحابی تمام صحابہ کرام تشریف فرمائے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک ہو، رب کا کلام ہو، رب کا پیغام ہو، سننے والے صحابہ کرام ہو، سبحان اللہ، اس مجلس کی نورانیت کا بھی کرنا۔ اور بندہ کبھی کبھی ہم بھی سوچتے ہیں، کبھی کبھی ہم بھی سوچ کے ششدر و حیران رہ جاتے ہیں، وہ کیسے صحابہ کرام ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح رات شام کو پہلی رات حضرت حنظلہ کی شادی ہوئی، ابھی پہلی رات اپنی دلہن کے ساتھ گزاری، صبح ابھی غسل جنابت نہیں کیا، باہر آواز گونجی جہاد کی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فلاں جگہ غزوہ ہے اور جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ اٹھے، قافلہ نکلنے والا تھا، آپ نے غسل نہیں فرمایا، بغیر غسل کے قافلے کے اندر تشریف لے گئے۔ ان کے میں ایک واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ ان کے جذبہ عمل کو دیکھیں، کس قدر وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونے والا۔ ہم تو کئی حدیثیں سنتے ہیں، یہاں سے باہر نکال دیتے ہیں، کرنی ہم نے اپنی ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ ہم اپنی خواہشات کے زیادہ متبع ہیں۔ اگر ہم جتنے اپنی خواہشات کے تابع ہیں، اتنے اگر اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے تابع ہو جائیں، یقین مانیں یہ آسمان ہمارے اوپر رزق ایسے برسائے گا جیسے ہمارے اوپر بارش برستی ہے۔ ہم نکل پڑے وہاں گئے، غزوے میں لڑتے حضرت حنظلہ شہید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو یہاں جاؤ تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام کو تلاش کر لیا گیا، حضرت حنظلہ نہیں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ جاؤ، دوبارہ جا کے حضرت حنظلہ کو تلاش کیا، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں لایا گیا۔ حضرت حنظلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے،
راوی کہتے ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اندر منور مطہر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے.